لیکن جناب اعلیٰ بات یہ ہے کہ ان جیسے لوگ جو معصوم، میں معصوم ہی کہوں گا ان کو، جو معصوم لوگ ہیں، اگر وہ کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ اخبار کا آپ نے حوالہ دیا، آرٹیکل آتا تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ میں بریلوی مسلک کا ہوں، مسلک حنفی کا ہوں، تو میں وہی بتاؤں گا. لیکن اگر یہ قرآن اور حدیث جاننا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بتا رہے، وہ اپنا مسلک بتا رہے ہیں. بالکل ایسے حالات میں یہ معصوم لوگ کہاں جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں بالکل سمجھ سے بالا تر نہیں ہے ذیشان صاحب، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لوگ کسی صورت میں معصوم کہلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے دین کی تعلیم پر کبھی غور نہیں کیا، آباء و اجداد کی تقلید کرتے رہے، جو بڑوں کو دیکھا وہ خود بھی کرتے رہے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک آپ کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی آپ کا کام تو ہوگا نا، کوئی پیشہ، کوئی مشغولیت تو ہوگی. کیا پیشہ ہے آپ کا؟ جاب کرتا ہوں کمپنی میں. اچھا، آپ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہوگی. کتنے تک تنخواہ ہوگی آپ کی؟ تقریباً 25 سے 30 ہزار. 25 سے 30 ہزار تنخواہ. اس 25 سے 30 ہزار تنخواہ میں آپ جیسا معصوم بندہ، جن کو یہ معصوم کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ معصوم ہیں، لیکن آپ کی معصومیت صرف دین کے مسئلے میں، ان کی معصومیت صرف دین کے مسئلے میں. او بھائی، دنیاوی مسئلے میں ایک ایک چیز میں تحقیق کرتے ہوں گے. آپ کی بیوی جب آپ کو ٹماٹر لینے کے لیے بھیجتی ہے کہ بازار سے ٹماٹر لے کر آ جائے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک ہی ٹھیلے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پوچھتے ہیں اور اپنی ساری معصومیت دکھا کے سستا دے، مہنگا دے، گلا ہوا دے، سڑا ہوا دے لے کر آ جاتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ مختلف ٹھیلوں پہ جا کے معلومات لیتے ہیں، ریٹ کی معلومات، چیز کیسی ہے، تازی ہے، باسی ہے. ذیشان صاحب سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بالکل میں سمجھ رہا ہوں. اب آپ کو اس معصومیت کا پتہ چل چکا ہوگا. یہ معصومیت ساری اسلام کے لیے ہے. یہ اسلام ایسا یتیم ان لوگوں نے کر دیا کہ یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں. جو ٹماٹر بیچ دے اسلام کے نام پر، یہ خریدنے کو تیار ہے. یعنی گلا ہوا ٹماٹر بیچ دے اسلام کے نام پہ، سڑا ہوا ٹماٹر بیچ دے اسلام کے نام پہ، ان کو قبول ہے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنی. بھائی جان، بات یہ ہے کہ جس طرح دلچسپی یہ دنیاوی امور میں لے رہے ہیں، اگر دین کے امور میں لے لیں، تحقیق کر لیں، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ مولوی ان کو گمراہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ایک لکیر کے اوپر چل رہے ہیں. ان کو سکھا دیا گیا کہ مولوی نے جو بتا دیا بس اسی کے پیچھے چلو. غوث پاک کے پیچھے بن جاؤ، ان کے مرید بن جاؤ، قبر میں جاؤ گے وہ بچا لیں گے، آخرت میں جہنم میں جانے نہیں دیں گے. انہوں نے ایک شارٹ کٹ دین اپنا لیا ہے، اس کے تحت بس یہ چلنے کو تیار ہیں کہ شارٹ کٹ میں جنت مل جائے. دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں. یہ خود بول رہے ہیں کہ میں ٹماٹر دیکھ کے لوں گا، میں دیکھوں گا اس ٹھیلے کے اوپر 100 روپے کلو ہیں، گلے ہوئے سڑے میں، اس ٹھیلے کے اوپر 200 روپے کلو ہیں لیکن بالکل اوکے ٹماٹر ہیں. تو اس معاملے کے اندر جب یہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کر لیتا ہے تو دین کے نام پہ جو ٹماٹر بیچ کے چلا جائے اس کو قبول کر لیتا ہے. یعنی اتنی تو انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل فہم دیا ہے کہ یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. یعنی جس چیز کی دلیل اگر کوئی قرآن و حدیث سے دیتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی نے کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یہ قرآن کیا ہے، تو بندہ اس کو سمجھ لیتا ہاں بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. شیطان حدیث و قرآن سے غلط تعویل نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ علماء کی بات مت سنو، بلکہ قرآن و حدیث کی مانو. عوام قرآن و حدیث سے غلط تعویل کو حق سمجھ کر گمراہ ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی حدیث و قرآن سے کوئی بات کرے تو پہلے اس سے کہو کہ اس پہ ائمہ کا اقوال پیش کرو، کیونکہ اس آیت اور حدیث کا مفہوم وہی حق ہے جو ائمہ نے بیان کیا ہے، نہ کہ تم جہلا. جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شیطان بھاگتا تھا، اسی طرح ائمہ کرام سے وہابی شیطان بھاگتا ہے.